الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، انسان کا اس طرح ایک ظاہری بدن ہے، جسم ہے، اس طرح انسان کا ایک باطنی اور روحانی بھی بدن ہے. جس طرح ظاہری بدن کبھی صحت مند، طاقتور، تندرست اور توانا ہوتا ہے، اس طرح باطنی جسم بھی صحت مند، طاقتور، توانا ہوتا ہے. کبھی جسم میں ظاہری بیماریاں گھیر لیتی ہیں جسم کو، اسی طرح باطنی اور روحانی بیماریاں بھی ہیں جو روحانی بدن کو گھیر لیتی ہیں. ظاہر کی بیماریاں مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کان میں درد ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور طرح طرح کی ظاہری بیماریاں ہیں جو ظاہری بدن سے متعلق ہیں. اس طرح بہت سی باطنی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں جو روحانی بدن سے متعلق ہیں. وہ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ مثلا عداوت ہے، بغض ہے، جغل خوری ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، دکھلاوا، اترانا، شیخی بگارنا. یہ بہت سی باطنی بیماریاں ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. ان باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کبر، یعنی تکبر. کبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، نیچا سمجھنا. اور یہ کبر کی بیماری کو ام امراض کہا گیا ہے، تمام باطنی بیماریوں کی ماں کہا گیا. گویا سب سے بڑی اور بنیادی بیماری یہ کبر کی بیماری ہے جس کو ہم تکبر اور گھمنڈ کہتے ہیں. اور اس کائنات میں سب سے پہلی خطا، سب سے پہلا گناہ اور معصیت جو وجود میں آیا وہ یہی گھمنڈ اور تکبر ہے. سب سے پہلا گناہ جو کائنات میں رونما ہوا، وجود میں آیا، گھمنڈ اور تکبر. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مجسمہ اپنے دستے قدرت سے بنایا تو حکم دیا کہ اسے سجدہ کیا جائے. تمام فرشتوں کو مع ان کے سردار کے حکم دیا گیا. تمام فرشتوں نے اس مجسمے کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے تکبر کا مظاہرہ کیا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل بازی، حجت بازی کرنے لگا، کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین.
ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، اس آدم کے مجسمے سے میں بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اسے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. شیطان کی یہ دلیل بظاہر بڑی مضبوط اور قوی ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ کی خاصیت اور فطرت ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی خاصیت اور فطرت ہے نیچے رہنا، روندا جانا، پچھ جانا، قدموں کے نیچے آنا. تو بظاہر مٹی سے آگ یہ بہتر اور افضل ہے. ایسی مضبوط دلیل شیطان نے دی تو بھلا میں کیوں سجدہ کروں؟ آگ سے بنا ہوا ہوں، مٹی کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ اس کے تکبر کی دلیل تھی. لیکن اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا کہ اس کام کو کرو تو پھر دلیل بازی، حجت بازی اور تکبر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. گویا اس نے اللہ کے سامنے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ عقل کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور میری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی حقیقت ہے. گویا اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، اور اللہ کے سامنے تکبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تو اس کائنات میں سب سے پہلا تکبر کا گناہ وجود میں آیا ہے، اور تکبر ہی کا گناہ امراض ہے، سب بیماریوں کی ماں ہے. اس لیے کہ دوسری بہت ساری روحانی باطنی بیماریاں اسی تکبر ہی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. جب انسان اپنے آپ کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے تو اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ حسد میں ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں انسان سے میں بہتر ہوں، بڑا ہوں، تو فلاں نعمت اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی. پھر وہ جلن شروع ہوتی ہے، حسد، جلاپا. اسی تکبر کی وجہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں اسی تکبر کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ تکبر ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے. اس لیے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ برا ہے، گناہ ہے، برائی ہے. اور بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور افضل سمجھنا. ایک انسان 40 سال کا ہے، دوسرا انسان 30 سال کا ہے، تو اب یہ 40 سال والا انسان اپنے آپ کو 30 سال والے انسان سے بڑا سمجھے عمر کے لحاظ سے، تو یہ برا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو حقیقت کے مطابق ہے کہ 40 سال والا انسان 30 سال والے انسان سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے. یہ برا نہیں ہے، بلکہ برا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے، بہتر سمجھے. یہ برا ہے، اور اسی کو کبر کہا جاتا ہے. اور اسی کبر کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. کبر اور تکبر میں ہلکا سا فرق ہے. کبر کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو دل ہی دل میں دوسروں سے بڑا سمجھے، اس کو کہتے ہیں کبر، اور یہی حقیقی بنیادی بیماری ہے. اور جب کبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اس کے رویے کے ذریعے، کردار و گفتار کے ذریعے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان تکبر کر رہا ہے. تو کبر ایک باطنی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور اس کا جو اثر ہے اس کو کہتے ہیں تکبر. جیسے ایمان ایک صفت ہے جو دل کی صفت ہے. ایمان کسی انسان کے دل میں ہو تو وہ دوسرا انسان اس کے ایمان کو نہیں جان سکتا، باطنی چیز ہے.
روحانی چیزیں ہیں، لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر جب وہ انسان عمل کرتا ہے، ایمان کا اثر جب اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر دوسرا انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان ایمان والا ہے۔ ایمان کے تقاضے، داڑھی رکھ لی، لباس شریعت کے مطابق کر لیا، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا فرما بردار رکھ رہا ہے، تو یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو دوسرا انسان دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ انسان ایمان والا ہے۔ تو اسی طرح کبر ایک باطنی چیز ہے جس کا اثر جب ظاہر ہوتا ہے بول وچن کے ذریعے سے، افعال اعمال کے ذریعے سے، اس کے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں جو ایک کیریکٹر ابھر کر سامنے آتا ہے، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان تکبر کر رہا ہے۔ ورنہ یہ بیماری تو ایسی بیماری ہے کہ انسان کے دل میں ہوتی ہے لیکن خود اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کبر ہے۔ انتہائی باریک اور پوشیدہ بیماری ہے۔ اور زیادہ ڈرنے والی بات ایسی ہی بیماری سے ہوتی ہے کہ جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے، جب شروع میں کینسر پیدا ہوتا ہے، پنپتا ہے اور ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، وہاں تک انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کینسر کی بیماری ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بسا اوقات ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے اندر کینسر کی بیماری ہے۔ ہاں، اگر تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر ہے۔ گویا بیماری میں بیماری کی تکلیف کا محسوس ہونا، درد کا محسوس ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت ہے۔ اگر درد نہ ہو تو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب پتہ نہیں چلے گا تو انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کا علاج نہیں کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹی سی بیماری ایک بڑا درخت اور پہاڑ بن جائے گی۔ پھر پتہ چلے گا تو پھر اس کا علاج کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح ظاہری بیماری میں کینسر کی مخفی پوشیدہ بیماری ہے، تکبر کی بیماری بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ انسان کو خود کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان تکبر والے اقوال و افعال ظاہر کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ آج تک بھلا کوئی انسان ایسا آپ نے دیکھا جو متکبر ہو، تکبر والا ہو، اور پھر کہتا بھی ہو کہ میں تو تکبر کرتا ہوں؟ کوئی انسان چاہے وہ تکبر کر رہا ہو لیکن اپنے آپ کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تکبر کرتا ہوں، اس لیے کہ خود اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر کیسے اس کا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج ہے اس بیماری کے ماہر کے پاس جایا جائے۔ جیسے ظاہری بیماریوں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، کوئی کان کا ماہر ہے، کوئی دانتوں کا ماہر ہے، کوئی آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے، گلے کا ہے، پیٹ کا ہے، ہارٹ کا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج کرنے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے باطن کی بیماریوں کے لیے بھی معالج ہے، جسے ہم حضرات مشائخ کہتے ہیں، جسے ہم پیر کہتے ہیں، جسے ہم علماء حقانی، علماء ربانی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، اپنے اقوال اور افعال کو بتایا جاتا ہے، پھر وہ آپ کی بیماری کا اگر ہو تو علاج تجویز کرتے ہیں، اگر بیماری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ آپ کو صرف وہم ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ تو جس طرح ظاہری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ ان باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی اس لیے کہ وہ مخفی اور چھپی ہوئی بیماری ہے، وہ تکبر ہے، اور تکبر کی بیماری کا انسان کو خود کو بھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے شروع میں انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت کی اگر رحمت شامل حال نہ ہوئی تو اسی تکبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم موت کے وقت ایمان سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کا مزہ نہیں محسوس کر سکے گا۔ اس لیے یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اپنے آپ کے بارے میں ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔
ایکٹیو اور مستعد ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ بیماری میرے اندر ہے تو نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اقوال سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی غصے کا اور خلاف طبیعت کام اور موقع آ گیا تو انسان کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں، میرے ساتھ تم نے یہ کیا۔ یہ تکبر کے الفاظ ہیں۔ میں تو یہاں کا امام ہوں، میرے ساتھ تم نے یہ کیا۔ میں تو یہاں کا متولی ہوں، میرے بات نہیں سنی آپ نے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح افعال بھی ہوتے ہیں جو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ تکبر ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اپنے پائجامے، پینٹ، لنگی وغیرہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، تکبر کی وجہ سے وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو گویا اپنے کپڑوں کو، پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اب انسان کو جب کہا جاتا ہے تو وہ جواب یہ دیتا ہے، دلیل بازی یہ کرتا ہے کہ میں پینٹ کو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتا ہوں، میں تو بس فیشن کی وجہ سے لٹکا رہا ہوں، میں تو بس اس وجہ سے لٹکا رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ میں تکبر ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کی علامت کہہ دیا، اور تکبر بیماری ہی ایسی ہے کہ انسان کو خود پتہ نہیں چلتا، تو پھر آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ یہ میں تکبر کی وجہ سے کپڑے نیچے نہیں لٹکاتا؟ بھائی یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ تو آپ گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مقابلے میں دنیاوی فیشن زیادہ واضح، زیادہ فائق ہے، اونچی ہے، یا رسول نے جو تعلیم دی ہے اس کے مقابلے میں میری سوچ زیادہ بلند ہے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی اقوال سے، قول سے، کبھی آدمی کے افعال سے یہ بیماری کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بیماری کی طرف متوجہ ہونے کی، اس کو بڑی بیماری سمجھ کر اس کا علاج کروانے کی، جس طرح ظاہر میں کوئی چھوٹی موٹی بیماری میں ہم اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور مشورے پہ مشورے لینے لگتے اور دینے لگتے ہیں، اس طرح ظاہر باطن کی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ علاج کے لیے اس باطنی بیماری کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی امراض اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی دامن رحمت میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، خصوصی فضل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔